اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا کلام چل رہا ہے اپنی قوم کے ساتھ۔ پچھلی آیت میں کیا تھا؟ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے پیغامات تم کو پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور میں تم سے خیرخواہی کرتا ہوں، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے صرف میں ہی جاننے والا ہوں جبکہ تم کچھ نہیں جانتے۔ اوعجبتم، یہ جو استفہام ہے نا، سوالیہ، کیا؟ ہاں جی، اور واو جو ہے وہ عطف ہے، اور تو اوعجبتم، کیا؟ اگر اس کو پیچھے لے کے ترجمہ کریں واو کو، یعنی اور کیا ترجمہ اس کا ہوگا پھر، اور اگر اس کو آگے رکھ کے ترجمہ کریں تو ہو جائے گا کیا بھلا، اردو میں جیسے گفتگو کرتے ہیں۔ عجبتم، عجبا یعجبو، حیرت میں ایسی چیز جس کی وجہ معلوم نہ ہو اور حیرت میں مبتلا ہو جانا، یعنی ایسی جس کی آپ کو پتہ نہیں لگا کہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، وجہ کی سمجھ نہیں لگی اور آپ کو وہ چیز حیران کر گئی۔ عجبا، وہ حیران ہوا، عجبا وہ حیران ہوا، اور عجبتم تم حیران ہوئے، تمہیں حیرت ہوئی، تم کا مطلب تم، اور عجب حیرت ہونا، کیا تمہیں یعنی اوعجبتم، تو کیا بھلا تمہیں حیرت ہو رہی ہے، تم حیران ہو رہے ہو، ان کہ آیا، جا کا مطلب وہ آیا، آیا کم تمہارے پاس، تمہیں اس بات پہ حیرت، تو کیا تمہیں اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے، ان کہ جا آیا کم تمہارے پاس، ذکرن، ذکر کس کو کہتے ہیں جی؟ نصیحت کو بھی کہتے ہیں، اور کسے کہتے ہیں جی؟ یاد دہانی، ذکر نصیحت کرنے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یاد دہانی کو کہتے ہیں۔ تذکیر کسے کہتے ہیں؟
کسی چیز کو یاد کرانا، ٹھیک ہے جی، کسی کو کوئی چیز یاد کرانا، یہ تذکیر ہے۔ اور ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، یاد دہانی۔ ذکر جو ہے یہ یاد دہانی، اس میں ذات ہے، نصیحت۔ تو اوا عجبتم ان جاءکم ذکر، تو تمہیں اس بات پہ حیرت ہوئی کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت یا یاد دہانی یا ذکر آ گیا ہے۔ من ربکم، من سے، ربی کم، تمہارے رب کی طرف سے، من ربکم ان جاءکم ذکر من ربکم، تمہیں اس بات پہ حیرت ہوئی کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس جو ذکر آیا ہے۔ اور آیا کیسے ہے جی؟ علی پر رجل، ایک شخص پر، ایک شخص، رجل، ایک کہاں سے لایا ہوں جی میں؟ تنوین، تنوین کی وجہ سے، علی رجل، ایک شخص پر۔ یہ ایک شخص کون ہے جی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل، ایک شخص پر، منکم، من سے، اور کم، من میں سے، اور کم تم میں سے۔ اچھا، یہاں پہ حیرت کی کتنی باتیں ہیں جی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا تمہیں حیرت ہوئی، تو کس کس بات پہ حیرت ہوئی؟ نمبر 1 کہ اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت آ گئی ہے، یہ تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ نصیحت بھی ہوتی ہے کوئی چیز، اس بات پہ حیرت ہوئی۔ پھر کس بات پہ حیرت ہوئی کہ یہ نصیحت کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے ہے۔ پھر اس سے بڑی حیرت کس بات پہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک شخص کو یہ نصیحت کے لیے بھیجا ہے۔ پھر اس سے بھی زیادہ حیرت کس بات پہ ہوئی کہ وہ شخص ان میں سے ہی ہے۔ یہ آپ جب پڑھیں گے، بلکہ پڑھا تھا جی سورہ بقرہ کے اندر، طالوت اور جالوت کے قصے میں، تو وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے، یا اللہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے، اور کوئی سردار شہر قسم کا۔ تو بندہ تو وہ آ گیا جو انہیں پسند ہی نہیں تھا، حضرت طالوت علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا جی یہ بندہ تو ہماری مرضی کا نہیں ہے۔ تو بندہ بھی مرضی کا چاہیے نا، لیڈر بھی ہمیں، ہاں جی، اپنی مرضی کا لیڈر چاہیے۔ انہوں نے سمجھا ہوا کہ شاید الیکشن ہو رہے ہیں یہ، تو منکم، ایک تو ان میں سے آیا، یہ بھی حیرت۔ پھر ایک شخص پہ رب نے اپنا کرم کر دیا، یہ ایک اور حیرت ہے جی۔ اور پھر اللہ نے پیغام بھیج دیا، نصیحت یاد دہانی بھیج دی، ذکر نازل فرما دیا، یہ ایک اور بھی یہ سب کچھ آ بھی کس کے پاس گیا؟ کم، تمہارے پاس ہو گیا۔ یہ بھی بڑے حیرت کی بات ہے کہ ہمیں نصیحت کرنے کی کیا ضرورت، ہم تو خود نصیحت کرنے والے لوگ ہیں۔ ملا کا کیا مطلب؟ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ بدماش ہوتے ہیں، جو سردار ہیں نا، وہ بڑے بھرے بھرے سے، ان کو کسی کی وہ نہیں ہوتی۔ ہاں جی، تو وہ تو اوا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کئی سال پہلے کوئی حضرت ادریس علیہ السلام شاید اس وقت رسول آئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عرصہ پہلے کوئی رسول نہیں آیا جی مکے والوں میں؟ 2500 سال۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر بنی اسماعیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی رسول نہیں آیا۔ وہ جی کچھ کہتے ہیں جی 2500 سال کو 3 کہتے ہیں، کوئی 4 کہہ دیتے ہیں، تو جتنا عرصہ بھی ہے۔
اوا عجب تم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مکے میں رہنے والے تھے ان کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ رب نے بھیج دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہی بھیج دیا ہے۔ وہ آ جائے گا آگے من قریتین العظیم کہ کوئی ایسے بندے کو اللہ بھیجتا ہے جس کی بادشاہی مکے میں بھی زمینیں ہوتی ہیں اور طائف میں بھی ہوتی ہیں، بڑا امیر کبیر آدمی ہوتا ہے، کوئی سردار ٹائپ بندہ ہوتا ہے بہت بڑا، تو اس کو اللہ اپنا نبی بناتے۔ نبی بھی اللہ نے بنایا تو ایک یتیم کو جس کے والد بھی دادا بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو یہ اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ رجلن کس کو چنتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کے لیے کس کو چننا ہے۔ لیکن نبوت کے بعد پھر کس کا درجہ ہے جی؟ صحابیت کا۔ صحابیت بھی اللہ تعالیٰ نے چنی ہے کہ کس کو اپنے نبی کا صحابی بنانا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد کس کا درجہ؟ پھر صالحین امت ہے، اولیاء اللہ ہے، اس میں بندے کی اپنی محنت ہے، نیت کی صفائی ہے، بس جتنی اچھی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے۔ یہ نہیں کہ بندہ چرس پاؤڈر پی رہا ہو، شرابیں پی رہا اور کہے کہ جی کہ کیونکہ میں ولی کے گھر پیدا ہو گیا ہوں لہذا میں ولی ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ بنانا پڑتا ہے، نیت اپنے آپ کو کردار کو صاف رکھنا پڑتا ہے۔ تو اوا عجبتم من جاءکم ذکر من ربکم علی رجل، تو کیا تمہیں حیرت ہوئی اس بات پہ کہ تم میں سے ہی ایک شخص کو اللہ رب العزت نے، تمہارے رب نے چن لیا اپنے پیغام کو کہ وہ تم تک پہنچائے۔ کس لیے جی؟ لِيُنذِرَكُمْ، لام زیر لی جب یہ آتا ہے اسم کے ساتھ تو اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کے لیے۔ لام زیر لی، لام تعلیل، تعلیل علت اسی سے نکلا، یعنی کہ کس لیے۔ تو اب یہ فعل کے ساتھ ہے تو وجہ بتا رہا ہے کہ کس لیے۔ لِيُنذِرَ کم، انذر ینذر، انذر اس نے اس کو خبردار کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور ینذر ینذر وہ ڈراتا ہے۔ تو یہ ینذر تھا تو ینذرا کیسے بن گیا؟ اسلام تعلیل کی وجہ سے اس نے اس کو زبر دے دی۔ لی ینذرا، تاکہ، لام زیر لی کا مطلب تاکہ، یا کا مطلب وہ، یہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ، ینذرا تاکہ وہ ڈرائے، خبردار کرے۔ انذار کا مطلب کیا؟ خبردار کرنا، ڈرانا، ٹھیک ہے جی۔ تاکہ وہ ڈرائے کم، تم کو۔ تو کس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر بھیجا ہے اپنے رسولوں کے ہاتھ میں؟ تاکہ وہ رسول جو اللہ نے بھیجے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام وہ تم کو خبردار کر دیں کہ اگر یہ کام کرنا ہے، جیسے ڈاکٹر خبردار کرتا ہے کہ اگر چینی کھائی تو شوگر ہائی ہوگی گیا، یا فلاں چیز کھائی تو اس سے مرنے کا خطرہ ہے۔ تو لِيُنذِرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، ڈرا دے، وَلِتَتَّقُوا اور لی تاکہ تتقو اب یہ کیا تھا؟ تتقونا، یہ کیا تھا جی؟ تو یہ لام آگے سے نون کدھر چلا گیا اس کا؟ نا جی نا، اس لام زر لی نے، لام تعلیل نے اس کے نون کو اڑا دیا۔ یہ تتقو تاکہ تم، تے کا مطلب تم، تتقو تم تقوی اختیار۔ تقوی کا مطلب کیا جی؟ بچنا، ڈرنا اللہ کی ناراضگی سے اور جہنم سے بچنا۔ لِتَتَّقُوا تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچو، آگ سے بچ جاؤ۔
اور لعل امید ہے کہ تم کیا کرو ترحمون رحمہ یرحم اور یرحم، ہاں جی، اس پر رحم کیا جاتا ہے، یرحم، اور اسی کو اگر کر دیں ترحم، تم پر رحم کیے جاتے ہو یا تم پر مہربانی کی جاتی ہے، اور واو نون جمع کا ہے، لعلکم امید ہے کہ تم ترحمون، تم پر رحم کیے جاؤ گے، رحم کیے جاؤ گے، یعنی تم پہ مہربانی ہوگی، کی جائے گی، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، اور یعنی کہ اب یہ ترتیب دیکھ لیں آپ، یعنی وہ جو ذکر آیا ہے اس یاد دہانی سے سب سے پہلی ترتیب کیا ہے؟ نبی نے خبردار کیا، خبردار کرنے کے نتیجے میں جس کو خبردار کیا گیا اس نے کیا کیا؟ اس نے تقوی اختیار کر لیا، وہ ڈر گیا، نبی نے ڈرایا، وہ ڈر گیا۔ آج بھی کسی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہنچی، وہ ڈر گیا، تو آگے پھر جو ہی ڈرا تو کیا آئی جی؟ اللہ کی رحمت آ گئی۔ قرآن حکیم سورہ رحمان اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من خاف مقام ربہ جنتان، خافا جو ڈر گیا، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں؟ جو ڈر گیا وہ مر گیا، لیکن دنیا سے، اللہ سے نہیں۔ من خافا جو ڈر گیا، مقام کھڑے ہونے سے، رب ہی اپنے رب کے سامنے، جنتان اس کے لیے دو جنتیں، یعنی دنیا میں جس نے اس سوچ میں زندگی گزاری کہ کل میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا، جواب دینا کھڑے ہو کے، اس سوچ میں جس نے زندگی گزاری اور ڈر گیا اس بات سے، یہ ہر روز ہر لمحے یہ سوچ بیدار ہوتی ہے۔ مثلا آج میرے سامنے حرام آ گیا تو میں حرام کی طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ کل میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو میں نے ہاتھ کھینچ لیا، اب میرے لیے جنت ہے۔ اگر میں نے حرام کھا لیا ہے، اس کا مطلب ہے میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا نہیں ہوں۔ یہ بیسک اصول ہے کہ جسے نبی نے خبردار کیا اور وہ ڈر گیا، رحمت جنت اس کے لیے، اللہ مہربان ہو جائے گا، بس ٹھیک ہے جی۔ ہم الٹا سوچتے ہیں کہ شاید اللہ کی مہربانی دنیا میں پیسے کی شکل میں آتی ہے، اللہ کی اصل رحمت کب ظاہر ہوگی؟ مرنے کے وقت، بس۔ تو لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تم اللہ کی طرف سے تم پر مہربانی ہو۔ ترتیب سمجھ آ گئی جی؟ نبی نے ڈرایا، بندہ ڈر گیا، اور ڈرنے والے بندے کے لیے اللہ کی رحمت جنت بن کے آ گئی۔ اور سورہ فجر کے اندر کیا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس کی کتنی سٹیجز بتائی گئی ہیں جی؟ 3۔ نفس امارہ ہے، ہر وقت بندے کو گناہ پہ ابھارتا رہتا ہے۔ ایک ہے نفس لوامہ، اگر بندے سے گناہ ہو جائے یا گڑبڑ ہو جائے تو وہ بندے کو ملامت کرتا ہے، پہلے بھی خبردار کرتا ہے کہ یہ نہ کرو۔ نفس لوامہ میں یہ دونوں چیزیں، وہ بندے کے ذہن میں سوال پیدا کرتا رہتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم تو اس پہ بھی قادر ہیں کہ اس کو اسی کی یہ پورے واپس کر دیں۔
میرے ہاتھ کی پوریں، یہ بندہ مر جاتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، گوشت وغیرہ سب کچھ مٹی کھا جاتی ہے، جب دوبارہ اللہ تخلیق کرے گا تو میرے ہاتھ کی پوریں ہی مجھے دے گا۔ تو ڈرنا پہلی شرط ہے، اور اگر ہم نہیں ڈرتے، حرام سے پیچھے نہیں ہٹتے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت شحمت جنت شنت چاہیے نہیں، سکیاں گلائیں۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر کیا ہوا جی؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی کہ جو ڈر گیا اس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے گی، انہوں نے کیا کیا آگے سے؟ بس کذبوہ، پس کذبا، اس نے جھٹلایا، کذب یکذب تکذیباً، اس نے جھٹلایا۔ اچھا، یہ اس ہو کی وجہ سے اس کا الف بھی کیا اڑ گیا، یہ جو الف آ جاتا ہے درمیان میں۔ فَكَذَّبُوا، جھٹلایا، واو الف جمع کی علامت تھی، انہوں نے فَكَذَّبُوا، پس انہوں نے جھٹلایا، اس کو کون جی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ یہی سورہ الشمس کے اندر بھی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا، اور یہ اس کے پانی پینے کا دن ہے، یہاں پہ یہ پانی پیے گی، ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ تو جس بندے نے تو 5-6 گائے بھینس رکھی ہوئی ہیں، بکریاں شکریاں، وہ بھی محسوس کر سکتا ہے۔ تو جس نے رکھی ہوں 20 25 30، اس کو اگر نبی اللہ کا کہے کہ ہاں بھائی آج تم نے ڈنگر نہیں کھولنے، تو وہ ایک لطیفہ کسی زمانے میں بنا ہوا تھا کسی جھوٹے آدمی کے بارے میں، اس نے کہا جی اس کو موت دینی ہے، ہاں جی، انہوں نے کہا اس کو ایک خبر سناؤ، پھر اس کو اندر بند کر دو۔ یہ تو ہر بندے کے پاس جا کے باتیں، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، خبر ملتے ہی وہ پھرنا شروع ہو جاتے ہیں لوگوں کے پاس، یہ سن لیا جی میں نے، خبری ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو روک لیا جائے تو ہر آدمی ہے جیسے کوئی بھی کام کرتا ہے، اس کو اس کام سے روک لینا تو اس کو بے چینی مار دیتی ہے۔ تو جانور والے جو روز جانور کھولتے ہیں، اگر ان کو کہا جائے بھائی جمعے والے دن جانور نہیں کھولنے، اور جانور بھی نہیں کھولنے اور پانی بھی نہیں پلانا جانوروں کو، تو اچھا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا، پھر انہوں نے کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ فَأَقَرُوهَا، انہوں نے نبی کو جھٹلا دیا، حضرت صالح علیہ السلام، اور اونٹنی کو مار دیا۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ جھٹلا دینے سے کیا مراد ہے جی؟ وہ جو پیچھے بات آئی ہے کہ اللہ کا ذکر ان پہ نازل ہوا، انہوں نے کہا جی کوئی نہیں ہوا، کوئی ذکر شکر نازل نہیں ہوا، اللہ کے نبی ہیں ہی نہیں آپ۔ اور انہوں نے جو ڈرایا اس سے وہ ڈرے، اس سے ڈرے بھی نہیں۔ اب اللہ کی رحمت آ سکتی تھی؟ نہیں۔ یہ سارا نتیجہ کیا نکلا؟ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جو نبی کی نصیحتیں تھیں ان کو جھٹلا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس انجا، انجینا، انجا ینجی، کسی کو نجات دینی، کسی کی خلاصی کرنی، کسی کو نجات دینی۔ فَأَنْجَا، پس اس نے، اب اس سے یہ نہ آگے تو یہ آ گیا ہم نے، ٹھیک ہے جی، انجا نجات دی، نہ ہم نے، انجینا ہو، اس کو، کس کو جی؟
حضرت نوح علیہ السلام کو۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، اب یہ نون الف نا لکھا ہے میں نے، تو یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے نا جس کو الف مکسورہ بھی کہتے ہیں، یہ اصل میں مد بدل کہتے ہیں اس کو۔ بدل کس چیز کا بدل ہوتا ہے؟ اس الف کا، ٹھیک ہے۔ میں نے ایسے اس کو ٹکڑے کیے تو میں نے نون الف نا لکھ دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، بس ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، اور کس کو دی جی نجات؟ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور الذین، وہ لوگ جو کیا تھے جی؟ معہ، معہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ، اور ہو کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، اس کے ساتھ، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ۔ یہاں سے کچھ سمجھ آئی جی آپ کو؟ کیا سمجھ آئی؟ نجات دیتی ان لوگوں کو بھی جو آپ کے ساتھی تھے، اور آپ کو بھی ان لوگوں سے جو دیکھیں جی، یہاں پہ بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے نجات کا لفظ اختیار کیا حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی ہے، اور جو حضرت نوح کے ساتھ تھا اس کو بھی نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی نجات کا کیا اصول ہے کہ جس کو اللہ نے نجات دینی ہوتی ہے اس کے ساتھیوں کو بھی نجات دے دیتا ہے۔ تو یہ جو ایمان حاصل کرنے، یہ اصل میں نا ایمان حاصل کرنے کے کچھ سورسز ہیں۔ قرآن حکیم میں سورہ الحجرات کے اندر یہ بات ڈیفائن کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو قالت الاعراب، یہ جو بدو لوگ ہیں نا، بدو گاؤں کے رہنے والے، جن تک ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیغام نہیں پہنچا، تو قالت الاعراب، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے کے آئے ہیں۔ کل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، لم تؤمنو، تم ہرگز ایمان لے کے نہیں آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم تو اسلام قبول کیا، ہم نے ابھی ہم نے اسلام قبول کیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِنَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، لیکن اگر تم نماز پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، تسبیح کرتے رہو، تلاوت کرتے رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایک آدمی ہے جس کے اندر یہ بہت بڑی بحث ہے کہ ایمان دل میں ہے یا نہیں ہے۔ ایک ہے اسلام، کلمہ پڑھ لیا جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مسلمان ہو گئے، تو اسلام تو قبول کر لیا، یہ تو ہمارا قانونی سٹیٹس ہے۔ ایک ہے ایمان، ایمان ہے یا نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں فیصلہ اسلام پر ہے۔ آدمی اپنی بیٹی کا، بیٹے کا رشتہ اسی گھر سے کرتا ہے جس میں اسلام ہو، ظاہری طور پہ لکھا ہوا ہو۔ دنیا میں دو بھائی ہیں، والد فوت ہو گیا، دونوں کو کتنا ہے؟ برابر حصہ ملے گا نا۔ ہاں جی، ایک بھائی تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک ان کے بھائی تھے، دونوں کو باپ کی وراثت میں سے کتنا حصہ ملا ہے؟ برابر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے بھائی کے ساتھ کتنا حصہ ملا ہے؟ برابر۔ یہ دنیا میں اسلام ہے جس کی وجہ سے آپ کسی کا نام میں لکھتے ہیں اسلام، مسلمان، یہ وہ وراثت کا حصہ فلاں، یہ نکاح، طلاق وغیرہ۔ آخرت اسلام سے ڈیسائیڈ نہیں ہے، آخرت میں اس اسلام کو نہیں، ایمان کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک بندہ شراب پیتا ہے، لا یشرب الشارب حین یشرب فہو مومن، جو بندہ شراب پی رہا ہے، جب تک شراب پی رہا ہے وہ مومن نہیں ہے، ایمان اس کے اندر نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے جب وہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، شراب میں، چوری میں، تو ایمان اس سے نکل کے اس کے سر پہ چکر لگانے لگتا ہے، اس میں اس وقت ایمان نہیں ہوتا۔ اس وقت اگر موت آ جائے نا تو بغیر ایمان کے موت آئے گی، اس ٹائم پہ موت آ گئی بغیر ایمان کے موت، ایمان اس کے اندر تھا ہی نہیں، بندہ مر گیا۔ تو آخرت کے فیصلے اس دنیاوی اسلام پہ نہیں ہیں، ایمان پر ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، جو شفاعت والی حدیث ہے، کہ دنیا جہنم میں جل رہی ہوگی مسلمان، اور ان کی شفاعت کی جائے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور لوگ بھی شفاعت کریں گے، لیکن وہ اس وقت جن کی شفاعت کی جائے گی وہ کہاں پہ ہوں گے؟ جہنم میں۔
وہاں سے ان کو نکالا جائے گا، کہا جائے گا اچھا لے آؤ جا کے اس بندے کو بھی لے آؤ جس کے سینے میں اتنا ایمان ہے، اس کو بھی لے آؤ جس کے سینے میں اتنا ایمان ہے، اس کو بھی لے آؤ جس کے سینے میں، آخری کیا بات کہی جائے گی، اس کو لے آؤ جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان، اس کو بھی لے آؤ۔ تو رائی کا دانہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے بھی بہت نبی آئے ہیں اور ان کے ساتھ حواری اور اصحاب ہوا کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے نبی کی بات مانتے تھے، یعنی کہ یقتدون بامرہ، اللہ کے رسول کا حکم مانا کرتے تھے، وہ ان پر ایمان لاتے تھے، ان کا حکم مانتے تھے، ان کے پیچھے چلتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ ثم تخلف من بعدہم خلوف، پھر اس کے بعد ناخلف لوگ آ گئے، وہ کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یقولون ما لا یفعلون، کہتے وہ تھے جو کرتے ہی نہیں تھے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور کرتے وہ تھے جس کا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی نہیں ہوتا تھا، وہ کام کرتے تھے، ایسی باتیں شروع کر دیتے تھے۔ پھر کیا اللہ کے رسول نے فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ، جس نے ان کے خلاف طاقت سے جہاد کیا نا، ایسے لوگوں کے خلاف، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ، جس نے زبان سے ایسے لوگوں کے خلاف جہاد کیا، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ، جس نے دل سے ان کے خلاف نفرت رکھی، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہے۔ آگے جو جملہ میں سنانا چاہتا تھا، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے نیچے ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک گناہ آپ دیکھتے ہیں، گناہ دنیا میں گناہ ہوتا ہے نا، ایمان کی نشانی کیا ہے کہ وہ اس کے خلاف احتجاج کرتا ہے، ایمان۔ جیسے دوسری حدیث میں فَمَنْ جَاءَكُمْ مُنْكَرًا مَنْ رَاءَكُمْ مُنْكَرًا، جس نے تم میں سے کوئی برائی دیکھی، پھر کیا ہوا؟ دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو وہ طاقت سے اس کو روکے برائی کو۔ گھر میں ہو رہی ہے، محلے میں، برادری میں ہو رہی ہے، اگر طاقت رکھتا ہے وہ تو اس برائی کو طاقت سے روکے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس برائی کو طاقت سے روک سکے، فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے اس کے خلاف بات کرے، کہے جی یہ غلط ہے، جہاں بیٹھے اس کو کہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، غلط ہے، یہ اس کے خلاف بات کرے، اس باطل کے، اس منکر کے خلاف، اس گناہ کے خلاف، اس اللہ کی نافرمانی کے خلاف بات کرے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، بات کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے اس میں، فَبِقَلْبِهِ، تو اس برائی کے خلاف دل سے نفرت رکھے۔ جب نفرت رکھے گا تو اس میں مبتلا تو نہیں ہوگا نا۔ جو آدمی شراب سے نفرت رکھتا ہے وہ پیتا ہے شراب، جو زنا سے نفرت کرتا ہے وہ زنا کرتا ہے۔ تو نفرت رکھے، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کا یہ ایمان کا آخری ترین، کمزور ترین درجہ، اس کے نیچے کوئی ایمان نہیں۔ تو یہ جو ایمان ہے نا جی، یہ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور یہ اس کے ایک نصیب ہونے کا ذریعہ، پہلا میں نے آپ کو سورہ الحجرات سے بتایا ہے کہ جو آدمی دائم ہو جائے اللہ کی عبادت پہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، سمجھ آ رہا ہے، لذت مل رہی ہے نہیں مل رہی، لذت تو ایمان کا نام ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی خوبصورت عورت کو دیکھا، اس نے اس کو لبھایا، اس نے صرف اس وجہ سے آنکھیں پھیر لیں کہ میرا رب ناراض ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کی عبادت میں مٹھاس پیدا کر دیں گے، اس کی عبادت میں اللہ تعالیٰ مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں، لذت آنا شروع ہو جاتی ہے، نماز میں، روزے میں مزہ آتا ہے۔ تو ایک تو یہ صورت ہے۔ دوسرا ایمان کی صورت کیا قرآن حکیم نے فرمائی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان، قرآن پڑھنے سے، قرآن کے ساتھ رشتہ جوڑنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور تیسری صورت کیا ہے، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے، نیک لوگوں کی، صالحین کی صحبت اختیار کرنے سے بھی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کسی ایسی محفل میں بیٹھنا جہاں پہ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، وہاں بیٹھنے سے بندے کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تو وہ گلی میں جا رہے ہیں، نفع کا حنظلہ، نفع کا حنظلہ، نفع کا حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو آگے سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، انہوں نے کہا حنظلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی میں منافق ہو گیا ہوں۔ کیسے؟ انہوں نے کہا جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتا ہوں تو میرے ایمان کی بڑی کیفیت ہوتی ہے، لیکن جہاں سے اٹھ کے میں گھر چلا جاتا ہوں تو میرے ایمان کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب تو دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے دیکھیں کیا کام کیا، انہوں نے کہا کہ اے حنظلہ یہ تو میری بھی کیفیت ہے، میں بھی اللہ کے رسول کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہوں تو میرے بھی حالت وہ نہیں رہتی، چلو چلتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے پتہ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اب جواب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی تھا، لیکن انہوں نے اس بات پہ مور کس کی لگوائی؟ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں پہ چلے گئے اور جا کے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم دونوں کی تو یہ کیفیت اور حنظلہ تو یہ بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایسا ہی ہے، میری محفل میں بیٹھ کے تو ایمان کی کیفیت اونچی ہوگی، اگر یہی کیفیت تمہاری گھر میں بھی ہو جو یہاں پہ ہے تو آسمان سے فرشتے آئیں تمہیں سلام کرنے کے لیے تمہارے بستروں پر۔ تو یہ جو ساتھ ہوتا ہے نا جی، ساتھ کسی اہل ایمان کا ساتھ، اہل ایمان کی محفل کا ساتھ، کسی صالحین امت کا ساتھ، کسی اللہ کے ولی کا ساتھ، کسی اللہ والے کا ساتھ، اس سے بھی ایمان نصیب ہوتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان نصیب ہوتا ہے، اور غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان ہاتھوں سے چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ وہی میں آیت آپ کو بار بار سورہ فرقان کی سناتا ہوں کہ بندہ اس دن کیا کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ سنگت نہ لگائی ہوتی، یہ تو میرے ہاتھ سے ایمان ہی لے کے چلے گئے، ان کی وجہ سے میرا ایمان ضائع ہو گیا۔ تو کچھ لوگوں کی دوستی، سنگت، اٹھنے بیٹھنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، صالحین امت کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے سے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، ہم نے حضرت نوح کو بھی نجات دی اور جو ان کے ساتھ تھا اس کو بھی نجات دی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑ پکڑ کے رکھو، انشاءاللہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہی نجات بھی حاصل ہوگی۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، فی میں، الفلک کا کیا مطلب ہے؟ کشتی، فلکی کشتی۔ یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، جب حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے تو بستی والے پاس سے گزرتے ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، دیکھو جی یہاں پہ صحراؤں میں اب کشتیاں چلیں گی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیا ہے۔ یہ ایک بات کسی نے کہی تھی، اس نے کہا کہ آدمی اپنی مستقبل کی پلاننگ بنا رہا ہوتا ہے جب کہ اس کے حصے کا کفن دکان پہ آ چکا، تو اسے کیا پتا ہے کہ میرا کفن آ گیا، میں نے بس آج کل پرسوں مر جانا ہے، لیکن اس کی پلاننگ ہو سکتا 50 سال کی آگے ہو۔ والفلک کی جو کشتی میں تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اغرقا یغرقو، کسی کو غرق کر دینا، اور اغرقنا، نہ ہم نے اغرقا ان کو غرق۔ غرق کا کیا مطلب ہے جی؟ ڈبو، پانی میں ڈبو دینا، ڈبو کر مارنا، ڈبو دینا، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے ڈبو دیا کن کو جی؟ الَّذِينَ، ان لوگوں کو جو کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ، ان لوگوں کو جنہوں نے کیا کیا جی؟ کذبوا، واو الف جمع، کذبو جھٹلایا، اس نے جھٹلایا، انہوں نے جمع، انہوں نے، اور اب یہ جنہوں نے پیچھے آ گیا تو جنہوں نے، الذین کذبوا، جنہوں نے جھٹلا دیا، کس چیز کو جھٹلایا؟
آیاتنا آیاتی میری آیات کو، نہ ہماری آیات کو، جس نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا نا جن لوگوں نے، ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں بھائی سیلاب آنے والا ہے، آخر میں سب سے آخر میں کس کو کہا تھا حضرت نوح نے کہ بھائی سیلاب آ گیا؟ بیٹے کو۔ انہوں نے کہا او کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا کون سی پہاڑی ہے؟ اس پہاڑی کا کیا نام ہے؟ جودی۔ میں جودی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں، وہاں پہ کون سا سیلاب آ سکتا ہے؟ تو حضرت نوح نے کہا بھائی یہ وہ سیلاب نہیں ہیں جو دریاؤں میں آتے ہیں، یہ اللہ کا سیلاب ہے، اور یہ آیا ہی لوگوں کے لیے، ان کو غرق کرنے کے لیے، اور تم کیسے بچ سکتے ہو؟ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور اللہ نے جن لوگوں نے اس کی آیات کو جھٹلایا تھا، ہماری آیات کو ہم نے اس کو غرق کر دیا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا، انہم بے شک وہ، انا بے شک ہم وہ کون جی؟ الذین کذبوا، ٹھیک ہے جی، وہ جو لوگ تھے، کانو، کانا تھا اور کانو تھے، وہ کیا تھے جی؟ قومن، قومن وہ لوگ تھے، قوم تھے، کون سی قوم تھے جی؟ امین۔ امین کس کو کہتے ہیں؟ امیون کہتے ہیں، امیون آنکھوں کا اندھا۔ اب یہ آنکھوں کے اندھے بھی تھے، کیوں؟ حضرت نوح کی باتوں پہ انہوں نے دل سے یقین نہیں کیا، آنکھوں سے بھی نہیں کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے سنجیدہ شخصیت، جنہوں نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، یا یہ مذاق کرتے ہیں، یا کوئی اتنی سنجیدہ ترین شخصیت اور اتنی معتبر شخصیت۔ نبیوں کی شان کیا ہوتی ہے جی؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے آواز لگائی، سارے مکے والے آ گئے۔ آپ نے کہا دیکھو اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر تیار ہے تم پہ حملہ کرنے کے لیے، تو مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے، ہر ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ کون ہیں؟ الصادق والامین ہیں، آپ تو سچے ہیں، آپ نے تو کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، تو آپ کی بات مانیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر یہ مان جاؤ کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اس کا یہ پیغام ہے۔ اب سارے خاموش کھڑے ہیں، اب کیا جواب دیں؟ کون بولا جی؟ نہ ابو جہل نہیں بولا، ابو لہب بولا، ابو لہب بولا۔ اس نے کیا کہا؟ تبن لکا، ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے، اب وہ کون تھا؟ حضور کا چاچا تھا۔ اب دیکھیں اللہ بدلے کیسے لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اصول سمجھ جائے جو بندہ، وہ دنیا میں کبھی خود بدماشی نہیں کرتا، جو اللہ کا اصول سمجھ جائے۔ جب اس نے کہا نا تبن لکا، ہیں جی آپ نے اس لیے بلایا تھا ہمیں یہاں پہ، تو اللہ کے رسول کے تو وہ چچا تھا۔ اب اللہ کے رسول نے تو ادب کیا، چچا ہونے کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دیا، اور آپ کی طبیعت میں بھی نہیں ہے کہ آپ بد دعا کے بدلے میں واپس بد دعائیں دینا شروع ہو جائیں، تو پھر جواب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ ایک بندے کا نام لیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، ایک بدبخت کا، وہ کون ہے؟ ابو لہب، تبت یدا ابی لہب وتب۔ کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ یدا۔ یدا کس کو کہتے ہیں جی؟ ہاتھ نہیں کہتے، دونوں ہاتھ۔ کتنے بیٹے تھے؟ 2، اور ایک بیٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تم پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کرے۔ اب وہ ابو لہب کو تو پتہ، یہ تو پتہ تھا نا جی، یہ تو ابو جہل کو بھی پتہ تھا کہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے ایسی چیزیں دے کے کہ کوئی بندہ شک میں نہ رہے۔ بینات کا لفظ اللہ نے استعمال، انا ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم بھیجتے ہیں اپنے رسولوں کو اتنی واضح نشانیاں دے کے کہ کوئی بندہ شک میں رہے نا۔
اب جب تجارتی قافلے میں گئے نا تو ابو لہب نے یہ کہا، اس نے کہا دیکھو اس کو بد دعا دی ہے تو اس کو کہیں ایسی جگہ سلانا جہاں پہ خطرہ۔ اب قافلہ بٹھایا، سامان لگایا، جانور بٹھائے، درمیان میں بندے سوئے، سب سے درمیان میں کس کو سلایا؟ ابو لہب کے بیٹے کو۔ جب سارے سو گئے رات کو شیر آ گیا، شیر سب جانوروں کو، سامان کو، بندوں کو پھلانگتا ہوا آیا، اسی کو اٹھا کے لے کے گیا۔ وہ مانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جس نے بدتمیزی کی ہے، جس نے گستاخی کی ہے، پھر اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اللہ جو اپنے دیکھیں حضرت نوح کی دعا بھی آ جائے گی آگے چل کے، رب انی مغلوب فانتصر۔ فانتصر کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں اپنی طرف سے بدلہ نہیں لے سکتا، میری طرف سے تو بدلہ لے۔ دشمن ڈاڈا آ گیا یا دشمن جیسا بھی ہے، کوئی بندہ میری پسلی سے باہر کا آ گیا، تو میں آگے سے اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ میرے تو بس میں یہ بندہ نہیں ہے، تو میری طرف سے اب اس سے بدلہ لے۔ جب بندہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے نا جی، تو پھر اللہ دیکھیں میں ایک اس کی مثال دیتا ہوں، لمبی ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ ایک بندہ وہ ہے جس کے باپ اور ماں زندہ ہیں۔ غور کر لیں، معاشرے میں آپ غور کر لیں، نیگیٹو نہ ہو جائے بندہ، شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائے، وہ علیحدہ بات ہے۔ وہ دونوں چڑھ سکتے ہیں، ماں باپ والے بھی، یتیم بھی۔ جو یتیم ہے اس کی گروتھ مینٹلی فزیکلی وہ دوسرے سے آگے نکل جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے جس بندے کے سر سے اللہ باپ کا سایہ چھینتا ہے نا جی، اس کی پرورش کون کرتا ہے پھر؟ خود اللہ کرتا ہے، خود۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کو سمجھنے میں وہ جس کے ماں باپ زندہ ہے اس سے بہت آگے ہوگا وہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے۔ تو وہ قوم کو کیا ہو گئی جی؟ اندھی ہو گئی۔ قوم اندھی، انہیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، کیا نظام ہے۔ قوم اور بھی کسی مقام پہ قوم اندھی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے گھر سے نکلے، سارے اندھے ہو گئے، ان کے درمیان سے ہو کے چلے گئے۔ کسی نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کچھ بھی، ساری رات کھڑے رہے۔ شیطان نے آواز لگائی، اس نے کہا آؤ چلے گئے۔ پھر بھی انہوں نے دروازے سے ایسے اندر سے جھانک کے دیکھا تو بستر پہ تو حضرت علی تھے رضی اللہ تعالیٰ، تو انہوں نے کہا اندر ہی ہیں۔ وہ اللہ نے وہ گیپ دے دیا جس گیپ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچ گئے۔ تو یہ اندھے ہو جاتے ہیں لوگ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس اندھے پن سے محفوظ رکھے۔ پڑھ لیتے ہیں جی۔ اوا عجب تم، عجب با کلکلے کا ہے، عجب تم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون فکذبوہ فانجیناہ والذین معہ فی الفلک وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔
اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم انا نسألك رضاءك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل نافعا غير ضار اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم ارحمنا في اولادنا وفي بناتنا وفي امورنا وفي امرنا هذا اللهم بارك لنا في رزقنا وفي صحتنا في اموالنا وفي اوقاتنا فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.